الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین عزیز نوجوان بھائیوں اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے جس کی روشنی میں کچھ باتیں آج کے معاشرے کے حالات کو سامنے رکھ کر آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیلات کو لانا ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر دنیا کے چپے چپے میں مادیت پرستی کا اور دنیا کی ترقی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے ایسے ایسے زمانہ ماڈرن بنتا ہوا جا رہا ہے۔ ہر چیز میں بدلاؤ، ہر چیز میں چینجز، ہر چیز میں تبدیلی آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئے گی۔ ایک پہلے کا زمانہ، ایک آج کا زمانہ، دونوں زمانوں کو سامنے رکھا جائے تو پہلے زمانے کے اندر لوگوں کو رہنے کے لیے ڈھنگ سے گھر نہیں، لوگوں کو پہننے کے لیے ڈھنگ سے کپڑے نہیں،
لوگوں کے پاس پیٹ بھر کر کھانے کے لیے کھانا تک نہیں۔ ایجوکیشن کا حال ایسا تھا کہ کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سہولیات ایسی نہیں تھی کہ آدمی گھر بیٹھے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، اپنے محلے میں رہتے ہوئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوئے پڑھائی کرے۔ خود دین کی تعلیم کا یہ حال تھا۔ اکابرین اور محدثین کی زندگی میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرات محدثین رحمہ اللہ ایک حدیث کی تلاش کے لیے، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی مہینے کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو ہر اعتبار سے، سہولیات کے اعتبار سے، انتظامات کے اعتبار سے پہلے کا زمانہ بہت سیدھا سادہ تھا، مگر آج آپ نظر ڈالیں اس زمانے میں جو انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے بہترین گھر ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے بہترین اناج ہے، غذائیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک کھانے کی چیزیں گھروں میں اسٹاک رکھی ہوئی ہے، پہننے کے کپڑے الماریاں بھری پڑی ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، بٹن دبانا یہاں سے وہاں پہنچ گیا۔ تعلیم کا یہ حال ہے کہ ہر علاقے میں، ہر بستی میں بچوں کی پڑھائی اور بچوں کے ایجوکیشن کے انتظامات موجود ہیں، بہترین کالجیں ہیں، سکولز ہیں، سکولز میں بہترین سہولیات ہیں، ان کو گھر سے اسکول تک لے جانا، پھر اسکول سے گھر تک لے کر لا کے پہنچانا، سواریوں کا نظام ہے، اسکول میں کلاس روم میں بیٹھنے کے لیے اچھی سے اچھی سہولتیں اسکول والوں نے بنا رکھی ہے۔ لہذا آج ایک بڑا طبقہ ایجوکیشن میں لگا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، کمانے کے ذریعے۔ پہلے زمانے میں یا تو کھیتی باڑی کرو، یا تو کلی مزدوری کرو، کسی کے گھر میں نوکری کرو، مگر آج کمائی کے ذریعے 100 راستے، انسان کو حلال راستے سے کمائی حاصل کرنے کے لیے 100 سے زیادہ راستے اس کے پاس موجود ہیں۔ گھر بیٹھے آج انسان کمائی کر رہا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر، اے سی کے روم میں بیٹھ کر آج انسان ساری دنیا کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر ایک ملک میں رہنے والا انسان دوسری ملک کی کمپنی کا جاب کر رہا ہے، ہندوستان میں بیٹھا ہے، امریکہ کی کمپنی کا جاب کر رہا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، کسی اور ملک کی کمپنی کا جاب کر رہا ہے۔ سہولیات ہیں اور انتظامات ہیں، ترقی ہے، ماڈرن زمانہ بنتا جا رہا ہے، ماڈرن کپڑے نکل گئے، ماڈرن کھانا نکل گیا، ماڈرن چیزیں نکل گئی، الیکٹرک چیزیں نکل گئی۔ انسان آج سالوں میں ہونے والے کام کو مہینوں میں کر رہا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر پہلے زمانے کے لوگ پیدل کیا کرتے، یا تو پھر اونٹوں کا سفر ہوتا، گھوڑوں کا سفر ہوتا، کئی مہینے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر پہنچنے میں لگ جاتے ہیں۔ درمیان میں رکنے کی کوئی سہولتیں نہیں، لاڈج نہیں، کھانے کے لیے ہوٹلز کی سہولت نہیں، خود اپنا توشہ
یہاں بیٹھا بس 2 گھنٹے میں قائد صاحب دلی پہنچ گئے. ایک صوبے سے دوسرا صوبہ، ایک اسٹیٹ سے دوسرا اسٹیٹ، گھنٹوں کا سفر ہو رہا ہے. لیکن یہ زمانے کا جو فرق ہے یہ دیکھنے کے اعتبار سے اچھا نظر آ رہا ہے کہ بھائی پہلے لوگوں کے پاس گھر نہیں تھا، آج ہمارے پاس بہترین بنگلے موجود ہے. پہلے لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، آج ہمارے پاس کپڑوں سے الماریاں بھری پڑی ہے. پہلے لوگوں کے پاس سواری نہیں تھی، آج ہمارے پاس سواریوں کا نظام ہے. پہلے لوگوں کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں، آج ہمارے پاس کمائی کے ایک پوچھو تو 10 ذریعے ہمارے پاس سامنے لا کے رکھتے ہیں. یہ دیکھنے میں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، بولنے میں تو اچھا لگتا ہے، مگر یاد رکھنا پہلے کے زمانے کے لوگوں کے پاس سہولیات تو کم تھی، انتظامات تو کم تھے، مگر ان کی زندگی ایک خوشحال زندگی تھی. ان کی زندگی ایک سکون کی زندگی تھی. ان کی نیند میں جو آرام تھا، جو اطمینان تھا، جو ان کے باڈی کو ریسٹ دیا کرتا تھا، آج انسان اے سی کے کمرے میں اور بہترین سے بہترین بیڈ کے اوپر سو کر بھی وہ آرام محسوس نہیں کرتا. پہلے زمانے کے لوگ روٹی سوکھی روٹی کھا کر کے ایسا ویسا بنا ہوا سالن کھا کے اطمینان سے پیٹ بھر لیا کرتے تھے. آج انسان بہترین سے بہترین کھانے کھا رہا ہے، مگر کیا ہے صاحب؟ بیماریاں لگی ہیں. رہنے کے لیے بہترین محل ہے، مگر کیا ہے صاحب؟ ٹینشن بہت زیادہ ہے، سکون نہیں ہے. بی پی، شوگر، طرح طرح کی بیماریاں آگے پھنسی ہوئی ہے، آگے لگی ہوئی ہے. زندگی کا حصہ ایسا بن گئی کہ تمہارے ساتھ ہی دنیا سے جائیں گے، تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں. آنا ہے تو ساتھ میں آؤ، رہنا ہے تو ساتھ میں رکھو. ہم تم جوڑی کبھی چھوٹ نہیں ہوگی. ایسی بیماریاں علاج کراتے کراتے تھک گیا. کیوں؟ کیا وجہ؟ پہلے کا زمانہ سیدھا سادہ، زندگیوں میں سکون ہے، خوشیاں ہیں. آج کا زمانہ ماڈرن ہے، ڈگریاں ہمارے پاس، بنگلے ہمارے پاس، کاریں ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس. دل کا سکون کیوں نہیں ہے؟ زندگی میں خوشحالی کیوں نہیں ہے صاحب؟ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کے 12 بچے، 10 بچے، سکون سے ماں باپ ہیں. آج ہم تو ہمارے تو وہ بھی ٹینشن، ہم بھی ٹینشن. کیا وجہ؟ میں اسی وجہ کو آج کے جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائیوں، پہلے زمانے کے اندر سہولتیں نہیں تھیں، مگر ان کے اندر انسانیت تھی. ان کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی تھی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کرنا جانتے تھے. وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا جانتے تھے. وہ سامنے والے کو نفع پہنچانا جانتے تھے. سامنے والے کو نقصان میں دیکھنا برداشت نہیں تھا. محلے میں ایک آدمی بیمار ہے، پورا محلہ فکر کر رہا ہے. گاؤں میں ایک جنازہ اٹھا ہے، پوری کی پوری بستی جنازے میں شریک ہے، غم منا رہی ہے، افسوس کر رہی ہے. اس کے گھر میں جا کر کے اس کا حال احوال دریافت کر رہی ہے. کہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو پوری بستی ایکشن لے لیتی تھی. لیکن آج سب کچھ ہے، مگر انسان کے پاس سامنے والے کو نفع پہنچانا، سامنے والے کو میرے سے فائدہ ہونا، یہ مزاج اور یہ ذہن ختم ہوتا جا رہا ہے. بس میں
واسطہ نہیں ہے، خود میرے خاندان میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے واسطہ نہیں ہے، میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے مجھے واسطہ نہیں ہے، میری یہ ڈیوٹی کا ٹائم ہے، مجھے اس وقت میں اٹھنا ہے، ڈیوٹی کو جانا ہے، پھر ڈیوٹی سے واپس گھر آئے، دروازہ جب لاک ہوا تو پھر دوسرے ہی دن کھلتا ہے۔ پڑوس میں کیا حال ہے، پڑوس کیا حال سے گزر رہا ہے، پڑوس کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے یا نہیں ہے، پڑوس بیمار ہے یا اچھا ہے، کون پوچھے گا؟ حقوق کی ادائیگی کا مزاج آج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں اور غفلتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ شریعت نے دو حقوق بتائے، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ نماز پڑھنا، مال ہے سال میں ایک مرتبہ اس کی زکات نکالنا، رمضان کا مہینہ آیا روزے رکھنا، کعبۃ اللہ تک پہنچنے کے لیے سہولت ہے مال کی، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ یہ ہر انسان کے اوپر اللہ کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا یہ بندوں کی ذمہ داری ہے، اس کا نام حقوق اللہ۔ اور دوسری طرف شریعت نے کہا ہر انسان کے ساتھ حقوق العباد بھی لگے ہوئے ہیں۔ حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ بندوں کے حقوق۔ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کئی رشتے جڑ جاتے ہیں۔ ایک بچہ دنیا میں آیا وہ اپنے ساتھ کئی رشتوں کو جوڑ کر لاتا ہے۔ جو بچہ دنیا میں آیا اب دنیا میں کوئی اس کی ماں ہے، اب دنیا میں اس کا کوئی باپ ہے، اب دنیا میں کوئی اس کا چچا ہے، اب دنیا میں کوئی اس کا تایا ہے، کوئی اس کا ماما ہے، کوئی اس کا پھوپا ہے، کوئی اس کا بڑا بھائی ہے، کوئی اس کی بڑی بہن ہے، کوئی چھوٹا بھائی ہے، اور بڑا ہوا اب یہ خود کسی کا شوہر بن رہا ہے، کسی کا باپ بن رہا ہے۔ تو جو بھی دنیا کے اندر انسان موجود ہے ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ رشتے لگے ہوئے ہیں، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ رشتے داریاں جڑی ہوئی ہیں۔ شریعت کہتی ہے تمہارا جس سے جو رشتہ ہے اس رشتے کا حق ادا کرنا یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ کوئی تمہاری ماں ہے، ماں کا کیا حق ہے بچے کے اوپر؟ کوئی تمہارا باپ ہے، باپ کا کیا حق ہے بچے کے اوپر؟ کوئی تمہارا ماما ہے، کیا حق ہے اس کے، کیا ذمہ داریاں ہیں تمہارے اوپر اس کے بارے میں؟ جس گھر میں جو رہتے ہو اس گھر کے بازو میں جو گھر میں ایک فیملی ہے یہ تمہارا پڑوس ہے، اس کا تمہارے ساتھ رشتہ خونی رشتہ نہیں ہے، خاندانی رشتہ نہیں ہے، مگر پڑوس کا رشتہ ہے، اس کے کیا حقوق ہیں؟ جس بستی میں تم ہو یہ بستی والے اور تم دونوں کے دونوں ایمانی بھائی ہو، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہے، تمہارے درمیان خون کا رشتہ نہیں، تمہارے درمیان خاندان کا رشتہ نہیں، تمہارے درمیان قبیلے کا رشتہ نہیں، تمہارا خاندان الگ، تمہارا قبیلہ الگ، اس کا خاندان الگ، اس کا قبیلہ الگ، اس کی ماں الگ، اس کے باپ الگ، مگر ہے دونوں مسلمان، تو اب دونوں کے درمیان حقوق ہے۔ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ تو اس طرح معاشرہ، سماج، محلہ، بستی، پڑوس، سارے لوگوں کے ساتھ ہمارا
بول کے سن لینا، شریعت کی نظر میں حقوق اللہ کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں حقوق اللہ یہ میرے ذمہ ہے، اس کے اندر اگر کچھ کمی ہو گئی، اس کے اندر اگر کچھ بندے سے کوتاہی ہو گئی، اس کے اندر اگر بندے سے کچھ چھوٹ ہو گئی، اور اس کے اندر بندے سے اگر کوئی لاپرواہی ہو گئی اور اس نے میرا جو حق ادا کرنا تھا نہیں کیا، میں غفور الرحیم ہوں، میں اگر بخشنا چاہوں تو اسے بخش سکتا ہوں۔ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر، مگر زندگی میں غفلت، لاپرواہی، سستی ایسی چڑھ گئی کہ نماز نہیں پڑھ سکا، کسی وجہ سے نماز چھوڑ گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ زندگی بھر میں نمازی رہا، پڑھتا ہے مگر کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کہتا ہے میرے حقوق میں کمی آئی تھی، میں اس کا فیصلہ کرنے والا، درمیان میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی لائق نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی جج نہیں ہوگا، میری ہی عدالت ہے، میں ہی اس کا جج ہوں۔ تیری کمی کو معاف کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو نے میری نماز کے حق میں کمیاں لے کر آیا، کوتاہی کر کے آیا، جا بخش دیتا ہوں، جنت میں چلا جا۔ یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق اللہ میں کمی ہوگی، اللہ سے امید ہے اللہ اگر اپنی رحمت سے کام لے، اپنے فضل سے کام لے، اللہ نے اگر ہمارے اوپر رحم کی نظر ڈال دیا تو ہمارے اندر کے جو حقوق اللہ میں کمیاں رہ گئی ہے، جو ان کو ادا کرنے کے اندر ہماری طرف سے جو چھوٹ ہو گئی ہے، اس سے معافی ہو سکتی ہے۔ مگر جو حقوق العباد ہیں، ماں کا حق تھا ادا نہیں کیا بیٹے نے، باپ کا جو حق تھا ادا نہیں کیا بیٹے نے، رشتہ دار کا جو حق تھا ادا نہیں کیا بیٹے نے، معاشرے میں جو یتیم تھے حق ادا کرنا تھا ادا نہیں کیا، معاشرے میں بیوہ عورتیں تھی حق ان کا ادا کرنا تھا ادا نہیں کیا، غریب تھے ان کا حق ادا کرنا تھا ادا نہیں کیا، دنیا سے چلا گیا، اور جن کے حقوق ادا کرنے تھے وہ حقوق ادا کرنے میں کمی اور بیشی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک برابر کا سوال کر کے کھڑا کرے گا، بتا تیرے اوپر جو حقوق تھے اس میں تو نے کیوں کمی بیشی کی؟ بندہ کہے گا یا اللہ کچھ غفلت ہو گئی، کچھ لاپرواہی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، معاف فرما دے۔ اللہ کہے گا میرا حق نہیں ہے، معاف کرنے کے لیے میرا حق نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو تیری ماں کا حق تھا، تیری ماں کا حق تو نے توڑا ہے، اب اس معافی کے لیے تیری ماں ہی کو حاضر ہونا پڑے گا۔ اگر ماں معاف کرتی ہے میں معاف کروں گا، ماں اگر معاف نہیں کرتی میں نہیں کر سکتا۔ باپ کے حقوق میں کوتاہی کیا، بھائی کے حقوق میں کوتاہی کیا، بیوی کے حقوق میں کوتاہی کیا، بیوی ہو کر کے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کیا، باپ ہو کر کے بچوں کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کیا، بھائی ہو کر کے بہن کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کیا، پڑوسی ہو کر کے پڑوسی کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کیا، رشتہ دار ہو کر کے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا، کسی کو گالی دیا، کسی کو مارا، کسی کو تکلیف دیا، کسی کا مال چرایا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی چیزیں اور پراپرٹی کو دبا کے رکھ لیا۔ کل قیامت کے دن وہ سارے کے سارے مظلوم اللہ کے دربار میں فریاد کریں گے یا اللہ اس نے میرا مال کھایا مجھے واپس کراؤ، یا اللہ اس نے مجھے مار کر کے تکلیف دیا مجھے اس کا بدلہ چاہیے، یا اللہ اس نے مجھے گالی دے کر کے تکلیف دیا مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے؟ کون ہے تمہاری نظر میں مفلس؟ غریب، کنگال، کسے سمجھتے ہو؟ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس زندگی میں کوئی درہم اور دینار نہیں ہے، خالی ہاتھ زندگی گزار رہا، پراپرٹی اس کے پاس نہیں ہے، ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا امت کا مفلس نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو. میں بتاؤں میری امت کا مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نمازیں تو بہت لے کے گیا, جو دنیا میں حج تو بہت کیا, جو دنیا میں زکات تو بہت دیا, جو دنیا میں دنیا کی تو فکریں بہت کیا, دنیا والوں کی فکریں تو بہت کیا, مگر خود اس کے ذمے اس کی ماں کا جو حق تھا اس نے ادا نہیں کیا, باپ کا جو حق تھا ادا نہیں کیا, رشتہ داروں کا جو حق تھا ادا نہیں کیا, تکلیف دیا, بہن کو تکلیف دیا, بھائی کو تکلیف دیا, باپ کو تکلیف دیا, پڑوسی کو تکلیف دیا, کسی اور مسلمان کو تکلیف دیا, گالی سے مار کر, مال چرا کے, مال لوٹ کر, کسی بھی طرح سے تکلیف دیا. جب یہ بندہ مر کے میدان حشر میں جائے گا, اللہ کے دربار میں کھڑے گا, ایک طرف اس کے پاس نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, تسبیحات ہے, فلاں نیک کام ہے, پہاڑوں کے برابر ہے, مگر زندگی میں کسی کو مارا ہے, ناحق کسی پر ظلم کیا ہے, ناحق کسی کو گالی دیا ہے, کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیا, ہاتھ پیر سے تکلیف دیا, اپنے اعمال سے تکلیف دیا, وہ سارے لوگ کل میدان حشر میں آگے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے مطالبہ کریں گے, یا اللہ اس نے میرا مال چرایا, مجھے بدلہ چاہیے, اس نے مجھے مارا, مجھے بدلہ چاہیے. یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے, کل وہ بے سینگ والی بکری میدان حشر میں کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کرے گی, یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں اپنی سینگ سے مار کے تکلیف دیا, اب مجھے اس کا بدلہ چکاؤ. وہ تو حشر کا میدان ہے, یہ دنیا ہے, یہاں فیصلے مال کے بلبوتے پر ہوتے ہیں, یہاں سیٹلمنٹ رشوت کے بلبوتے پر ہوتے ہیں, یہاں سیٹلمنٹ رشتہ داری کے بلبوتے پر ہوتے ہیں. یہ میرا آدمی, وہ تیرا آدمی, یہ قریب کا آدمی, وہ دور کا آدمی, یہ مال والا, وہ غریب آدمی, یہاں تو سیٹلمنٹ مال کی بنیاد پر, یہاں تو سیٹلمنٹ رشتہ داری کی بنیاد پر, وہاں نہ تمہارا مال ہے نہ رشتہ داری ہے. اب سیٹلمنٹ کرنا ہے, کیسے ہوگا؟ اللہ کہیں گے جس کو اس نے مال کے تکلیف دیا, ایک ایک کر کے آئے اور مارنے والے کے اعمال نامے میں سے اتنی نیکیاں اپنی نیکیوں میں ڈال کر اپنے کھاتے میں ڈال کر چلا جائے. اب جس نے دنیا میں مار کھایا ناحق, وہ آئے گا اور سامنے مارنے والا عبداللہ کھڑا ہے, اس کے پاس 100 نمازیں ہیں, لاکھ نمازیں ہیں, اگر ایک مار مارا ہے اس کے بدلے میں اللہ کہیں گے ایک نماز کا ثواب لے لے, 2 مارا ہے 2 ثواب لے لے نماز کا, 10 مارا ہے 10 لے لے. اسی طرح دوسرا آئے گا, یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, اللہ کہیں گے گالی کے بدلے میں آپ نیکی. یہاں سکہ چلتا ہے صرف نیکی کا, نہ ڈالر, نہ پیسہ, نہ ریا, نہ کوئی اور. یہاں سیٹلمنٹ صرف نیکیوں کا ہوگا. فون پے ٹو فون پے, بازو والے کو نہیں معلوم ہوتا کتنے سیٹلمنٹ ہوتے. ایسے ہی میدان حشر میں نیکیاں ٹرانسفر ہوتی رہیں گی, پتہ نہیں چلے گا. اب 10 لوگوں نے اپنا جو بدلہ لینا تھا وہ لے لیا, اور اس کے کھاتے میں جتنا ثواب تھا, جتنی نیکیاں تھی وہ لیتے رہے, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں کھاتے سے ختم, 0 بیلنس. مگر یہاں بدلہ لینے والے ابھی بھی باقی ہیں. وہ کہیں گے یا اللہ اب کیا ہوگا, یہ تو نیکیاں لیتے چلے گئے, ان کا تو
اللہ کہیں گے اس کے نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب اس کی نیکیاں تو تم اپنے پاس نہیں لے سکتے، ہاں ایک دوسرا آپشن ہے ہمارے پاس، کیا؟ تمہاری زندگی میں جو گناہ ہیں یہ گناہ اٹھا کر اس پہ ڈال کے چلے جاؤ۔ اب ایک ایک آدمی آئے گا اپنے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا، انکمنگ اور گوئنگ دونوں سسٹم چلتے ہیں۔ اس طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا سے جاتے وقت میں اپنے کھاتے میں نماز، روزہ، زکات، حج، فلاں نیکیوں کا، ثواب کا انبار لے کے، پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے کل قیامت میں میدان حشر میں جائے گا، مگر کسی کے حقوق کو ادا نہیں کیا، کسی کے حقوق کو مار کے آیا تھا۔ اب یہ بدلے چکانے میں اس کا حال ایسا ہوگا کہ اس کے کھاتے سے پوری نیکیاں ختم ہوگا، الٹا اب وہ گناہوں کو اپنے سر پہ لا کے کھڑا ہو جائے گا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، اس پہ ترس کھاؤ، اسے کوئی اب بچانے والا نہیں، کوئی لائق نہیں ہے آ کے جھوٹ کو سچ کر کے دکھائے، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، کھڑا ہے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ لاتے ہوئے، جانا تھا جنت میں، فیصلہ ہو رہا ہے جہنم کا۔ کیا ہوا؟ نیکیاں تو بہت کیا، حقوق العباد میں کمی کیا ہے، حقوق العباد میں مار کھایا تو یہاں پھنس گئے۔ بھائیوں آج سماج کا کیا حال ہے، آج ہمارے زندگیوں کا کیا حال ہے، ہم کیا ہمارے اوپر جن جن کے حقوق ہیں ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ جس کی ذمہ داری جو ہمارے سر پہ ہے کیا وہ ذمہ داری کو ہم ادا کر رہے ہیں، یا اس میں کمی بیشی ہو رہی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں خود چھانٹ سکتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں انگلی اٹھا کے اشارے نہیں کر سکتا۔ اب یہ حقوق ادا کرنا ہے، کیسے ادا کریں گے؟ حقوق ادا کرنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میں کسی کو دینا چاہتا ہوں، میں کسی کی مال سے خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا جوش میں آیا گاؤں کا ایک آدمی بیمار ہاسپٹل میں پڑا ہے، علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں، کسی نے آ کے بولا فوراً جا کے اس کا پیسہ لے کے علاج کرا دیا۔ کہیں سے باہر کا آدمی آیا علاج کے لیے، پیسے کا چندہ سوال لے کر کے اس کے ہاتھ میں پیسہ لاکھوں کا دے کے دے دیا۔ گھر میں ماں ہے، باپ ہے، رشتہ داروں میں کئی ایسے محتاج ہیں، غریب ہیں، فکر نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ رشتہ داروں کو، غریب والوں کو چھوڑ کر باہر والوں کو، دور والوں کو مدد کرنا، ہمارے پاس اس کا اعتبار نہیں۔ ہم ایک ترتیب بتاتے ہیں، اس ترتیب سے حقوق ادا کرتے ہوئے آؤ، پھر تمہارے حقوق ادا کرنے کا ہمارے پاس اعتبار ہوگا۔ کیا ہے ترتیب؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن ترتیب بنا رہا ہے، شروعات کہاں سے کرنا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم۔ 9 چیزوں کو گنایا، 9 کلیکشنوں کو گنایا، شروعات نمبر 1 سے ہوگی۔ تمہارے گھر کا نوکر بیمار ہوا، یہ نمبر 9 پہ ہے، تم اس کی علاج کرانا چاہتے ہو، دیکھو سب سے پہلے نمبر 1 میں اس پیسے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے والدین کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آؤ، رشتہ دار، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ، اس کے بعد چوتھے نمبر وار دیکھتے جاؤ۔ پہلے نمبر پہ ضرورت ہے، نمبر 9 کو چھوڑ کے پہلے نمبر پہ لگاؤ پیسہ۔ یہ
ترتیب ہے ہماری قرآن کی، اسی پہ عمل کرنا ہوگا۔ جوش میں آیا کسی کی غریب کی بچی کی شادی کر دیا، گھر میں ماں سسک سسک کے دم توڑ رہی ہے، کم وقت کبھی نہ بیٹا ماں کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ماں کی خدمت کرے گا، سوشل میڈیا پہ نام نہیں ہوگا، محلے کی غریب کی بیٹی کی شادی کرے گا، سوشل میڈیا پہ اس کے چرچے ہوں گے، واہ واہ ہوں گے۔ تمہاری دلوں کی نیتوں کو بھی اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے شروعات والدین سے ہوگی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اسلام میں سب سے پہلے حق ماں باپ کا ہے۔ اسلام میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تیسرے نمبر پر اگر کسی کا درجہ خود قرآن نے بیان کیا، خود آسمان کے بنانے والے، خود زمین کے بنانے والے، خود جنت و جہنم کے بنانے والے، خود سورج اور چاند کے بنانے والے رب ذوالجلال نے کہہ دیا کہ میرے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو تیرے ماں باپ کا ہے۔ تیسرے کی طرف نظر نہ ڈال۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ کیا انداز ہے قرآن کا، تیرے رب کا فیصلہ ہے، سب سے پہلے تیرا کام اللہ کی عبادت کرنا، اس کے بعد مسجد سے باہر نکلا کیا ہے کام؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ جوڑ کے بیان کیا، اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے برتاؤ کو ساتھ میں جوڑ دیا۔ انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ، میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد نمبر اپنے والدین کا ہے۔ دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی دولت نہیں ہے، دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی مقام و مرتبے والی شخصیت نہیں ہے۔ کم وقت 3 صاحب کے پیر جا کے چھوتا ہے اور یہاں ماں کے پیر دبا کے اس کی دعائیں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ماں کو ایک لقمہ نوارا بنا کے کھلا کر اس کی خدمت کر کے جنت کا مستحق ہونے تیار نہیں ہوتا۔ پیر کی خدمت ہو رہی ہے، مرشد کی خدمت ہو رہی ہے، فلاں استاد کی خدمت ہو رہی ہے، فلاں علامہ کی خدمت ہو رہی ہے، ان کی چاپلوسی ہو رہی ہے، اور یہاں ماں خیریت تک پوچھنے نہ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا، کیا کیا انداز سے اللہ کے نبی نے ترغیب دیا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ بھی ناراض۔ تمہاری تہجد، تمہارے سجدے اور تمہاری قرآن، تمہارے ذکر و اذکار، تمہارے دنیا بھر میں دین کا کام کرنا ہمارے پاس کوئی معنی نہیں رکھتا اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے۔ ماں کی رضامندی میں میری رضامندی، باپ کی رضامندی میں میری رضامندی ہے۔ پہلے ان کے حقوق ادا کرو۔ کیا حقوق ہیں، کیا سلوک کرنا ہم کو تو معلوم نہیں ہے، ہمیں کیا اور کرنا چاہیے۔ لہذا آج معاشرے پر نظر ڈالو، رونا رویا جا رہا ہے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ماں باپ رونا پہ رونا، اور ماں باپ کی زندگیاں اجڑ چکی ہیں۔ جس ماں نے اس بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے اس بچے کو دنیا میں آنے کے بعد 2.5 سال تک اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، جس ماں نے اس بچے کو بڑا کرنے کے لیے راتوں کی نیندیں قربان کیا، جس ماں نے اس بچے کو بڑا کرنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی، آج یہی بچہ جوان ہو کر ماں کا نافرمان بنا زندگی گزار رہا ہے۔ ماں کے حقوق کیا ہے بچے کو پتہ نہیں۔ کتنے ہیں معاشرے میں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو صبح شام اپنے ماں باپ کا دل دبا رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔
ماں باپ کے حقوق کا دباؤ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب 10 گناہ ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور طرح طرح کے انسانوں پر مصیبتیں آئیں۔ ان میں سے ایک گناہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، بیوی کی فرما برداری ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جا کے دریا دلی دکھاتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ ہر نوجوان یہ کوشش کرتا ہے میرا فرینڈ سرکل میرے سے خوش ہو، خود اس کا باپ اس سے ناراض ہے۔ کیا ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے ماں باپ کا حق ہم سے ادا ہو سکے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں میری ماں کو اچھے کپڑے پہنا کر، میری ماں کو اچھا کھانا کھلا کر، میری ماں اگر بیمار ہے اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے اس کا علاج کرا کے اسے اچھی کاروں میں گھما کے میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا، دھوکہ ہے، تیرے دماغ کا دھوکہ ہے۔ دنیا میں کسی اولاد سے اس کی ماں باپ کا حق ادا ہو نہیں سکتا۔ ایک صاحب اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ماں کو کندھے پہ بٹھا کے، اتنا مشکل کا معاملہ ہے، بوڑھی ماں ہے، کمزور ہے، کندھے پہ بٹھا کے کعبے کا طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے پوچھنے لگا یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، میری ماں کے ساتھ میں نے یہ برتاؤ کیا، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تیری ماں کے دودھ کے ایک قطرے کا بھی حق ادا کیا۔ زندگیاں گزر رہی ہیں ہماری بیویوں کے ساتھ مزہ کرنے میں، اولاد کے ساتھ مست ہے، میرا گھر، میری اولاد، میری بیوی، میرا کاروبار، ماں پڑی ہے، کوئی پوچھ سکتے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں کی خدمت کرنے کوئی تیار نہیں ہے، ماں کا حال پوچھنے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرنا۔ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ ایک آیت میں تفصیل کھینچا ہے، ساری باتیں ایک بچے کو ماں باپ کے ساتھ کیا کیا حقوق ادا کرنا ہے قرآن کی اس آیت نے صاف وضاحت کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے ماں باپ میں سے دونوں کے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو گئے۔ یہاں قرآن نے جو یہ بڑھاپے کی شرط لگائی، کیوں لگائی؟ مفسرین فرماتے ہیں ماں باپ کے ہاتھ میں پیر میں طاقت ہو جب تک اولاد اس کی خدمت کرتی ہے، خیر خیریت پوچھتی ہے، مگر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کمزور، ان کے ہاتھ کمزور، ان کے پیر کمزور، ان کی ساری باڈی کمزور، ہزاروں کی بیماریاں آ کر ان کے جسم میں جنم لے چکی ہے، کمزوری نے ان کو گھیر لیا، خود سے اٹھ نہیں سکتے، خود سے بیٹھ نہیں سکتے، خود سے کھا نہیں سکتے، خود سے چل نہیں سکتے، خود سے کچھ کام نہیں کر سکتے، بیماریاں
ایسے وقت میں اولاد کے اوپر آزمائش ہے کہ اس وقت ماں باپ کا سہارا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپا آتے ہی انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ کیا بولتا اسی کو نہیں معلوم. ایک ہی بات 10 بار پوچھتا ہے تو بیٹی کی طرف سے جواب آتا ہے خاموش، آواز نہیں کرنا چاہتا، ڈسٹرب ہو رہا ہے. کام کرنے کو دکھتا نہیں، گاڑی میں جانے کو دکھتا نہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں معلوم ہوتا نہیں، آفس میں بیٹھا ہوں معلوم نہیں ہوتا، گھر میں کھانا کھا رہا ہے. ماں بار بار ایک ہی سوال کرتی ہے. بیٹے کو جوش آتا ہے، تاش میں آ کے بکواس کرتے ہوئے ماں کا جواب دیتا ہے ارے بیٹے، جس ماں کو آج تو غصہ کر رہا ہے تیری ہی زندگی ایک وقت ایسی تھی، اسی بوڑھی ماں کو تو ایک نہیں 10 بار پوچھا. جھاڑ میں بیٹھے ہوئے جانور اور پرندے کی طرف اشارہ کر کے امی یہ کیا؟ اسی ماں نے تجھے کہا تھا بیٹا یہ کوا. پھر پوچھا تھا میں کیا؟ ماں نے کبھی غصہ نہیں کیا، تیرے ایک پر نہیں تیرے 10 سوالوں پر بھی وہی خوشی. بیٹا کوا بیٹا. ماں کے پیشانی پہ کبھی بل نہیں آئے. اسی ماں نے جب بڑھاپے میں کمزور ہو کر کے اپنا دماغ کی طاقت کھو چکی ہے، اسے نہیں پتا کیا پوچھ رہی ہو، اب تجھے جواب دینے میں غصہ آ رہا ہے. بیٹا گھر سے باہر جا رہا، کہاں جا رہا بیٹا؟ دکان جا رہا. پھر 2 سیکنڈ کہاں جا رہا بیٹا؟ دکان جا رہا. ایک بار بولتا 2 بار، اگر تیسری بار پوچھ لیا پلٹ کے بات کرے گا. علی یہ سب بھی ہے. یہ معاشرے میں چل رہا ہے. اسلام نے جو تعلیم ماں باپ کے بارے میں دی، خدا کی قسم اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب میں اتنے ڈیٹیل سے تعلیم نہیں دی گئی ہے. دوسرے مذہب والے کیا سمجھتے ماں باپ کی خدمت؟ مدر ڈے منانا. کیا منانا؟ مدر ڈے. سال میں ایک مرتبہ ایک دن ہے جسے مدر ڈے بول کر اس کے نام سے مناتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ انگلینڈ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، برطانیہ ہے، ہندوستان بھی اس میں شامل ہے. مدر ڈے میں اولاد ماں کے پاس آ کے گفٹ دیتے ہیں. ہیپی مدر ڈے، کپڑے لا کے دیتے ہیں، آگے 2-4 بات کرتے ہیں. پھر جو غائب ہوئے آئندہ مدر ڈے میں سال میں کیا ہو رہا ہے ماں کے ساتھ نہیں معلوم. یہ مدر ڈے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. تمہارا مدر ڈے تو روزانہ ہے. روز صبح اٹھتے ہی مدر ڈے، پہلا کام ماں کی خیریت، بعد میں بیوی. آج الٹا، بیوی کو ذرا کچھ ہوا فوراً ہاسپٹل، ماں کو کچھ ہوا اے ماں کو بولے نا کیا آئے پڑے گا. برتاؤ چینج ہو چکا ہے، بدل چکا ہے. اس لیے قرآن نے تفصیلات بتائی اور بڑھاپے کی قید لگا کے کہا خاص کر یہ پوزیشن میں کرنا ہے کام. کیا کام کرنا؟ فلا تقل لهما اف، ان سے کبھی اف بھی نہیں بولنا. مفسرین اور علماء فرماتے ہیں ماں باپ کی شان میں گستاخی کا سب سے ہلکا درجہ، کوئی ہلکا ورڈ اگر کوئی ہے تو یہ اف ہے. اتنا بھی بولے تو ماں باپ کے ساتھ گستاخی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے. ہماری زبان میں اف بولے تو کیا؟ ماں نے کوئی کام بولا یہ اف، یہ جو ایکشن کر کے بتا رہے ماں کے سامنے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں وہ کام کرنے تیار نہیں ہو. ناراضگی کو ظاہر کرنا ہے تو یہ کہتے ہیں ماں. قرآن کہتا ہے فلا تقل لهما اف، اف بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے. صحابی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگر ماں بوڑھی ہو گئی
باپ بوڑھا ہو گیا اور کمزوری اتنی آ گئی، خود سے اٹھ کے جا کے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، پیشاب خود سے جا کے نہیں، پاخانہ خود سے جا کے نہیں، اسی جگہ ہو رہا ہے، ماں اولاد کی ذمہ داری ہے اس ماں کے پیشاب و پاخانے کو صاف کرے، اور صاف کرتے وقت بھی اف نہ بولے، گھن پیدا نہ ہو، اس لیے کہ اسی بری ماں نے تیرے پیخانے کو صاف کرتے کرتے اب بڑھاپے کو آگے پہنچی ہے، اب پیشاب کیا تھا، کپڑے پہنا کے تیار کر کے ریڈی کیا، 2 گھنٹے میں پھر پیشاب کیا تھا، اسی ماں نے پھر دوبارہ تجھے ریڈی کیا تھا، اس طرح تجھے بڑا کیا ہے، کون کرے گا یہ کام؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کے جواب نہ دینا، کوئی سوال کرے، کوئی بات پوچھے، نرمی سے جواب دینا، ادب سے بات کرنا، جھڑک کے بات نہیں کرنا ماں باپ کے سامنے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان کے سامنے بات کرنے کا موقع ملے ادب سے، اکرام سے، عزت سے بات کرو، ادب سے بیٹھ کے بات کرو، شاگرد جیسے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور پیر جیسے مرشد کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے اولاد کو ماں کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے جھک کر کے بیٹھو، عاجزی کے ساتھ بیٹھو، نرمی کے ساتھ بیٹھو۔ 4 کام۔ 5واں کام، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہو، یا اللہ جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا سمجھدار بنایا، ایسے ہی تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کی دنیا کو بھی چمکا، ان کی آخرت کو بھی چمکا، انہیں صحت عطا فرما، دعائیں کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ ہمارے نبی دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کا سایہ اڑ گیا، دنیا میں آ کے 6 سال کے ہوئے تھے، ماں کا سایہ اڑ گیا، اب حقوق کیسے ادا کرے ماں باپ کے؟ اللہ کے نبی کو موقع نہیں ہے، مگر جنہوں نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا تھا، روایات میں لکھا ہے اللہ کے نبی نبی بن گئے، ساری دنیا کے انسانوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، کتنا رتبہ، کتنی شان سے رہنا ہے، کتنے ٹھاٹ بات سے رہنا ہے، مگر کبھی کبھی صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کچھ واضح و نصیحت کر رہے ہیں، تو اگر ان کو دودھ پلانے والی ماں، ان کو دودھ پلانے والی عورت مجلس کے درمیان میں آئی تو اللہ کے نبی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس چادر کو ان کے لیے بچھا کر ان کا اکرام کر کے وہاں بٹھایا، یہ بتایا کہ میری ماں کا حق ادا کرنے کے لیے مجھے موقع نہیں ملا، میرے باپ کا حق ادا کرنے مجھے دنیا میں موقع نہیں ملا، مگر جس نے مجھے دودھ پلایا وہ میری اصل نہیں تو میری رضاعی ماں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے، میں اس کا اکرام کر کے امت کو بتا رہا ہوں کہ جب میں دودھ پلانے والی عورت کا اکرام کر سکتا ہوں تو جس نے تمہیں بڑا کیا پالا پوسا تمہارے اوپر کتنا حق نہیں بنتا۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہے جو تفصیل کے ساتھ ایک آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، ان میں سے ہر ایک چیز ہماری زندگی میں ہمیں لانے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرہ اس میں بڑا کھوتا ہے، نوجوان اگر مجمع میں ہے غلط نہیں ماننا، برا نہیں ماننا، تمہارا بھائی سمجھ کر کے بول رہا ہو، اپنے ماں باپ کو خوش کر لینا، یہ تمہاری دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیابی کی پہچان ہے۔ اگر تم دنیا پہ راج کر لیے تمہارے ماں باپ گھر میں تم سے ناراض ہے، یاد رکھنا کچھ گناہ اللہ نے ایسے بنائے ہیں جس کا بدلہ آخرت میں تو ملنا ہی ہے، دنیا میں اس کا بدلہ مل کے رہے گا۔ آج میرے پاس چلنے پھرنے کی طاقت ہے، میں نے اگر میری ماں باپ کی نافرمانی کیا، کل میری اولاد بھی میرے ساتھ وہ معاملہ کرے گی جو میں نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم بزرگ تھے، امریکہ کا ان کا سفر ہوا، جب امریکہ پہنچے تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے،
یا کسی محلے میں ان کا قیام تھا، بازو کے گھر کی ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی، ان سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کر کے رونے لگی، روتے روتے کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ تم مسلمان ہو، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان کا وعدہ پکا ہوتا ہے، میری ایک ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ تم بھی مجھے ایک وعدہ کرو۔ حضرت پیر صاحب نے پوچھا کیا وعدہ کرنا ہے؟ میرا تمہارے سے کیا کنیکشن، پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، تم وعدے کی باتیں کر رہی ہو، کیا ماجرا ہے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی میرے کچھ بیٹے ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں، بیٹوں کی بھی شادی ہو گئی، بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی، بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ مست ہیں، بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ مست ہیں، سال سال گزر جاتا ہے، کوئی میری خیریت پوچھنے تک نہیں آتا، آنا تو دور کی بات اپنی جگہ بیٹھ کر بھی کبھی مجھے کوئی خیریت نہیں پوچھتا۔ میں تم سے یہ بات درخواست کرتی ہوں، تم مجھے وعدہ کرو، میرا نمبر لکھ کے دوں گی، تم کبھی کبھی وقت نکال کے سال میں ایک یا 2 مرتبہ فون کر کے صرف اتنا پوچھ لینا امی جان خیریت تو ہے، میرے دل کے ارمان پوری ہو جائے۔ یہ تو زندگی ہے، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، کسی کا درد نہیں سمجھیں گے، یہ دولت کیا، یہ پراپرٹی کیا، یہ مال کیا، یہ جائیداد کیا، یہ ڈگریاں کیا، یہ عالیشان بنگلے کیا، کسی کے درد کو نہیں سمجھیں گے، زندگی میں آخر فائدہ کیا ہے؟ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، سب کچھ ہے، اگر زندگی میں کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں ہے، میرا مال مجھے خوش نہیں کر سکتا، میری جائیداد مجھے خوش نہیں کر سکتی، میری ڈگریاں مجھے خوش نہیں کر سکتی، کوئی فون کر کے کیسے ہو اگر پوچھ لے دل پاک پاک ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے، یہ تک پوچھنے والے نہیں ہے، اس لیے تم مجھے وعدہ کرو کہ میرا فون نمبر لے کے جانا اور کبھی کبھی مجھے فون کر کے اتنا پوچھ لینا کہ تمہارا میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ آج یہ حال ہے، کئی مہینے ہو گئے جس کی ماں زندہ ہے کبھی اس کے بعد جا کے بیٹھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہوئی، کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، بوڑھا باپ زندہ ہے کبھی اسے گھر پہ بلا کے خیریت پوچھنے توفیق نہیں ہوئی، بٹھا کے کھلا کے ہاتھ دھلا کے دیوانہ بنا کے سلا کے اس کے پیر دبا کے اس کے دل کی آہن لے، اس کے دل کی دعائیں لے، جنت کا حقدار بنے، کبھی توفیق نہیں ہوئی، بزی کیا بیٹا آگے نہیں بات چلا گیا، آتا نہیں ماں بہت زیادہ ڈیوٹی ہے، آنے نہیں ہوتا 3 سال ہے۔ یہ حال ہے معاشرے کا، تمہیں حقوق العباد کی ٹاپک شروع کیا ہے اور ترتیب وار پہلے نمبر آج ختم کیا ہے، انشاءاللہ یہی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے دوسری تفصیلات بھی لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔